بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمۃ القرآن تربیتی ورکشاپ۔ آج ہم تربیتی ورکشاپ کا سب سے پہلا سبق پڑھیں گے۔ یہ ٹریننگ برائے تدریس ترجمۃ القرآن ہے کہ ہم ترجمۃ القرآن کیسے سیکھیں گے، قرآن مجید کا ترجمہ کیسے سیکھیں گے اور دوسروں کو قرآن مجید کا ترجمہ کرنا کیسے سکھا سکیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے اس کورس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جزاک اللہ خیر۔ انتظار کرنے والوں کے لیے اور ہم مبارکباد دیتے ہیں اس کورس کو سیکھنے والوں کو۔ اس کورس کے اندر شریک تمام احباب کو میری جانب سے خوش آمدید ہے۔ اس کورس میں ہم کیا کچھ سیکھیں گے، کیا کچھ ہوگا، دیکھیں اس کورس کے حاصلات تعلم کیا ہیں۔ سب سے پہلے ورکشاپ کے مقاصد اور قواعد و ضوابط سے ہم آگاہ ہو سکیں۔ دوسرے نمبر پر ترجمہ قرآن مجید کی ضرورت اور اہمیت سے واقف ہو سکیں۔ نمبر 3، تدریس قرآن مجید کے بنیادی تصورات کو جان سکیں۔ نمبر 4، اسم، فعل اور حرف کی تعریف کی پہچان کر سکیں۔ نمبر 5، ضمائر کی شناخت اور ان کا ترجمہ کر سکیں۔ نمبر 6، فعل امر اور فعل نہیں کے تصورات سے آگاہ ہو سکیں اور ان کی علامتی پہچان کر سکیں۔ نمبر 7، اسم فاعل اور اسم مفعول کی پہچان کر سکیں۔ نمبر 7، حروف جارہ سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 8، حروف مشبہ بالفعل کی پہچان کر سکیں۔ نمبر 9، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصص سے آگاہ ہو سکیں، نیز ان قصص سے حاصل ہونے والے اسباق سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 10، مرکبات کی تعریفات کو قرآنی مثالوں سے سمجھ سکیں۔ نمبر 11، جو ہم کلاسوں میں پڑھاتے ہیں ان کے اندر جو نصاب ہے ان میں موجود اسماء، افعال، حروف کے جو ذخیرہ ہیں قرآن مجید سے ان کی پریکٹس کر سکیں۔ ترجمہ قرآن مجید کے لیے موضوع طریقہ تدریس کے مطابق ہم اپنی کلاس کو، اپنے طلباء کو اسی کے مطابق چلا سکیں۔ یہ ہمارے حاصلات تعلم ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن مجید کے تعارف میں 3 باتیں ہیں۔ قرآن مجید کی تعریف، حروف مقطعات، نمبر 3، شان نزول۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تعریف۔ قرآن مجید کی تعریف، لفظ قرآن کا لغوی معنی۔ لفظ قرآن قرات سے نکلا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ یوں قرآن مجید کا لغوی معنی بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا اصطلاحی مفہوم، اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے جو واضح عربی زبان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تقریباً 23 سال کے عرصے میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید کا موضوع انسانی زندگی کی، دنیاوی زندگی کی اصلاح، انسانی زندگی کی، دنیاوی زندگی کی اصلاح
اور اخروی زندگی کی فلاح، یعنی انسان اپنی دنیا زندگی میں اپنی اصلاح کر سکے اور آخرت کی زندگی کو کامیاب کر سکے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، یہ مختصراً قرآن مجید کا موضوع ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے کہا تھا حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ ذرا اس کو دیکھیے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ ہر لفظ اپنے جو تعریف ہوتی ہے وہ اپنے لفظ سے پہچانی جاتی ہے۔ قرآن کی تعریف لفظ قرآن سے پہچانی جاتی ہے، مقطعات کی تعریف لفظ قطع سے، مقطعات کے لفظ سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس میں غور کریں، دیکھیں لفظ مقطعات قطع سے ہے۔ قطع کے لغوی معنی کاٹنے یا الگ الگ کرنے کے ہیں۔ حروف مقطعات سے مراد وہ حروف ہیں جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی 29 سورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت، یہ حروف مقطعات الگ سے ایک آیت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی تعداد 14 ہیں۔ جن صورتوں کے آغاز میں یہ آئے ہیں ان میں سے 2 صورتیں مدنی ہیں اور باقی 27 صورتیں یہ مکی ہیں۔ حروف مقطعات ہیں کون کون سے؟ الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات جیسا کہ ہم نے کہا کہ قطع سے ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ حروف مقطعات ایک آیت کی مانند ہیں۔ یہ حروف مقطعات 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان 29 صورتوں میں سے 2 صورتیں مدنی ہیں، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، اور اس کے علاوہ 27 صورتیں وہ مکی ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں مزید آپ کو بتا دوں کہ حروف مقطعات کی 5 قسمیں ہیں۔ حروف مقطعات 1 حرفی، حروف مقطعات 2 حرفی، حروف مقطعات 3 حرفی، حروف مقطعات 4 حرفی، اور حروف مقطعات 5 حرفی۔ حروف مقطعات 1 حرفی یعنی جس میں صرف ایک حرف ہے، کہ جیسے نون، قاف، صاد، یہ 1 حرفی جو حروف ہیں یہ 3 صورتوں میں آتے ہیں، اور جو حروف مقطعات 2 حرفی ہیں یہ 9 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے حامیم، یاسین، طٰہٰ، طاسین، یہ 2 حرفی ہیں، اور یہ 2 حرفی 9 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ حروف مقطعات 3 حرفی یہ 13 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم، طاسین میم، الف لام را، عین سین قاف، یہ 3 حرفی ہیں اور یہ 13 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ آگے حروف مقطعات 4 حرفی یہ 2 صورتوں کے شروع میں، یہ 2 صورتوں میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ حروف مقطعات 5 حرفی تو یہ بھی 2 صورتوں میں آتے ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف، یہ بھی 5 حرفی ہیں، یہ 2 صورتوں میں آتے ہیں۔ دیکھیں 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام ہی حروف مقطعات پر رکھے گئے، سورۃ طٰہٰ، سورۃ یاسین، سورۃ صاد اور سورۃ قاف، یہ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام ہی حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ علامہ الوسی علیہ رحمہ نے فرمایا، غالباً گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات پوشیدہ علم اور راز ہیں جن سے علماء ناواقف ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے راز ان حروف مقطعات میں ہیں۔
حروف مقطعات کا مجموعہ بھی ہے جن میں تمام حروفوں کو جمع کیا گیا۔ ناقص عسلکم حیا طاہر، ناقص عسلکم حیا طاہر یعنی تمہارا شہد خراب ہو گیا، پاک لے کر آئے۔ یہ اس کے اندر تمام حروف مقطعات آ گئے ہیں۔ حروف ابجد جو تمام حروف مقطعات کو شامل ہوں وہ 56 23 ہے، 5 6 2 3 یہ حروف مقطعات کے حروف ابجد ہیں، جس میں سارے حروف، جیسے بعض احباب کہتے ہیں بسم اللہ کا حروف ابجد جو ہے وہ 786 ہے، باقی یہ کہاں تک درست ہے کہاں تک درست نہیں ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن بعض اس کو حروف ابجد بسم اللہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو حروف مقطعات کے حروف ابجد ہیں وہ 56 23 ہیں، اور ان حروف مقطعات کا جو مجموعہ ہے وہ ناقص عسلکم حی طاہر ہے، یعنی تمہارا شہد خراب ہو گیا ہے، تم پاک شہد لے کر آئے۔ دیکھیں اس سے پہلے قرآن مجید کا میں کچھ حقوق بیان کر دوں گا، کیونکہ قرآن مجید کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ تدبر و غور و فکر کیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ مکمل تحمل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جائے اور اس پر مکمل عمل کیا جائے۔ یعنی پہلا حق تجوید کے ساتھ پڑھنا، دوسرا حق اس میں غور و فکر تدبر کرنا، تیسرا حق اس پر عمل کرنا، اور چوتھا حق اس پر ایمان لانا، اور پانچواں اس کا حق یہ ہے کہ لوگوں تک اس کو پہنچانا۔ یہ اس کے 5 حقوق ہیں یہ قرآن مجید کی۔ اب اس کے ساتھ ہمارا جو اگلا دوسرا نمبر ہے وہ شان نزول کا ہے۔ دیکھیں شان نزول کسے کہتے ہیں، شان نزول کیا ہے، شان نزول کی تعریف۔ قرآن مجید کی آیات اور صورتیں خاص حالات اور خاص پس منظر میں نازل ہوئیں۔ ان حالات اور پس منظر کو بیان کو شان نزول کہتے ہیں۔ دیکھیں مثلا سورۃ فیل ہے، میں نمونے کے طور پر سورۃ فیل کا شان نزول پیش کر دیتا ہوں کہ جب ابرہہ اپنا لشکر لے کر بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے یہ سورۃ فیل نازل ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ شان نزول کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں۔ شان نزول کا جو سبب ہے وہ سبب شان نزول کا قرآن مجید کا حصول ہے، اور قرآن مجید اس کا مسبب ہے۔ شان نزول کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیے شان نزول سے اس آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور اس کی جہت متعین ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، شان نزول سے قرآن مجید کی آیات کا فہم واضح ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کسی کا حکم عام ہے یا خاص ہے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کے شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم عام ہے یا کسی خاص فرد کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 4، مفسرین قرآن کی آیات قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے سب سے پہلے شان نزول بیان کرتے ہیں۔ مفسر قرآن جو مفسرین قرآن ہیں وہ آیات کی تفسیر کرتے ہوئے سب سے پہلے قرآن مجید کا سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ آگے اس کے بعد اگلے نمبر پر قصص الانبیاء ہے۔ قصص الانبیاء سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں قصص القرآن پہلے دیکھ لیں آپ، قصص القرآن سے کیا مراد ہے؟ قصص القرآن سے مراد قرآن مجید میں مذکورہ قصے اور واقعات ہیں جن میں انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے مختلف احوال و آثار بیان کیے گئے ہیں تاکہ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ ان قصوں سے سبق حاصل کر سکیں۔ یہ مختصر قصص القرآن کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کی تمام آیات کا شان نزول نہیں ہے، بلکہ 540 آیات کا شان نزول معلوم و معروف ہے، اور باقی آیات کا شان نزول نہیں ہے، بلکہ جس آیت کے تحت کوئی خاص واقعہ یا کوئی خاص مضمون یا کوئی خاص قصہ
یا کوئی خاص وجہ پیش آتی ہے تو اس وجہ سے اس کو قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہو گئی تو اس کو اس کا شان نزول قرار دیتے ہیں۔ باقی اس کے ساتھ کوئی خاص ہر آیت کا شان نزول ہو ایسا نہیں، بلکہ 540 آیات ہیں کہ جن کا شان نزول معلوم اور معروف ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم آیت کا مفہوم، سورت کا مفہوم اور اسی کے ساتھ تعوذ تسمیہ کا تعارف اور باقی چیزیں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔